بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 مدات۔ آج ہم مد کے بارے میں پڑھیں گے، اور سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور وہ کب مد ہوتے ہیں۔ یہاں پر مد کے معنی ہیں دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے سکون یعنی کہ جزم۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 2 مد کی اقسام کتنی ہیں، تو مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم اور مد عارض۔ اور نمبر 6 مد لین عارض۔ سب سے پہلے مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ نمبر 2 مد منفصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ فی الگ ہے، انفسکم کا حمزہ الگ ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور حروف مدہ اگر کسی کو نہیں پتہ کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو میری پچھلی ویڈیو دیکھیں، اس میں میں نے ساری تفصیل سے بتائی ہے۔ اگر وہ قواعد یاد ہوں گے تو انشاءاللہ یہ قواعد بھی آپ کو جلدی سمجھ آئیں گے۔ اور نمبر 3 مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی کہ تشدید اور جزم ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ مد لین لازم۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی کہ جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ اور مد لازم اور مد لین لازم کو 3، 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں۔ پیچھے حروف لین کے بارے میں بھی میں نے ساری تفصیل بتائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 مد عارض۔ تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف جو ہے وہ ساکن نہ ہو تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ مد لین عارض۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ اور مد عارض اور مد لین عارض کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں۔ تو مدات کے ہجے اس طرح کریں، جیسے